مگر لاک ڈاؤن کے بارے میں لاک ڈاؤن کا ذمہ دار تبلیغی جماعت نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا ذمہ دار it is the Prime Minister of this country who is an uncompassionate Prime Minister. Uncompassionate Prime Minister ہے. ان کا غلط فیصلہ تھا کہ صرف 4 گھنٹے کا اعلان کیا اور سمجھا کہ لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد جو تباہی اور بربادی ہوئی آپ اور ہم جانتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہم مسلمانوں میں خاص طور سے سرزمین دکن پر اگر کچھ مسلمانوں کو ہوا تو ہمارے پاس ایک فیمس ڈائلاگ بن چکا، ہمارے بیڈ لک ہے، ہمارے بیڈ لک ہے. نہیں، یہ بیڈ لک نہیں ہے آپ کے. اگر کوئی آپ کے جینوسائیڈ کا کال دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی نہیں بلکہ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے گا، اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو آپ کی یہ بیڈ لک نہیں ہے، آپ کی کمزوری ہے کہ آپ بول نہیں پا رہے، آپ کھل کر نہیں بول پا رہے، آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں. تو اس لیے اور ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، مجلس اتحاد المسلمین ہو، یا جتنے بھی بڑی بڑی تنظیمیں، روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. وہ روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. آپ کتنا پروٹیسٹ کریں گے روز آپ؟ تو اس لیے ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ پولیٹیکل ایجوکیشن کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسی لیے ایک لانگ ٹرم ویژن کی ضرورت ہے. ہم کو یقیناً کوئی جماعت اسلامی کا ہوگا، کوئی دوسری آرگنائزیشن کا، مگر ایک ویژن تو ہونا چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل ایجوکیشن کا اور ویجیلنٹ رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں آخر میں اب کنکلوژن میں صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کو اپنے دل میں ایک اس چیز کو بھی محسوس کرنا ہے کہ کیسے بہار میں ایک 12 سال کے بچے کو اس کی ماں سے محروم کر دیا گیا، یعنی 5 دن اپنی ماں سے دور رہا. کیسے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں ایک 14-12 سال کے بچے سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو لاکھوں روپے کمپنسیشن دینا پڑے گا. یہ کیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک پروفیشنل کالج میں ایک مسلمان لڑکی، دوسرے لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے، اس نے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ان تمام نظاروں کو دیکھ کر اگر ہم ویجیلنٹ نہیں ہوں گے، ہمارے آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے، تو پھر کوئی آسمان سے لوگ اترنے والے نہیں ہیں، نہ زمین سے کوئی نکل کر ہماری مدد کرے گا، بلکہ ہم کو ویجیلنٹ رہنا ہے اس اپریشن کے خلاف. اور خاموش بیٹھیں گے آپ، اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو آپ بھی ظالموں کے ساتھ ہیں. اگر آپ حکمت کے نام پر بولیں گے نہیں یہ کیا کرے گا، تو آپ بھی ظالم کے ساتھ برابر کے شریک ہو رہے ہیں. یہ میری رائے ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ویجیلنٹ کے لیے ضروری ہے. اور ایک جو آپ کا عنوان مجھے دیا گیا ہے کہ دا میکنگ آف اے کانشیس سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کو اجتماعی کوشش کرنا پڑے گا. جو لوگ اجتماعیت کو سامنے رکھیں گے، انفرادیت کو پیچھے رکھیں گے، سب سے پہلی کامیابی اس میں یہ مل جاتی ہے جو میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی انا میں یا تو کمی آ جاتی ہے، انا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اجتماعیت کو سامنے رکھیں اور پوری ہم کوشش کریں کہ یہ ظلم کا خاتمہ ہو. ڈسپلن ضروری ہے، ہر تنظیم کے لیے ڈسپلن ضروری ہے، مگر یاد رکھیے اگر آپ اوبیڈینٹ فالوورز بن جاتے ہیں، فرما بردار اگر آپ چاہنے والے بن جاتے ہیں مگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، تو یاد رکھیے یہ اوبیڈینٹ فالوورز کی ہم کو اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم کو پارٹیسپینٹس کی ضرورت ہے جو شرکت کر سکے، شراکت کر سکے. اور آخر میں کہوں گا کہ وقت آج آ چکا ہے کہ ہم نوجوان نسل کو اپنے فیصلے میں، ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ان کو شامل کریں اور ان کو اور لیڈرشپ رولز دیں. اور خاص طور سے ہماری خواتین کو آگے بڑھنا پڑے گا ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں اور لیڈرشپ میکنگ میں. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.